جمال الوجود بذكر الإله مشہور و معروف علماء کرام کے بیانات اور حمد و نعت کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل RM اسلامک میڈیا۔ بغداد کے اندر آدھی رات کا وقت ہے، ایک شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کا مالک جس کا نام بشر بن حارث لڑکھڑاتا ہوا مدہوش شراب خانے کا دروازہ کھولتا ہے اور دستک دینے والے کو کہتا ہے آدھی رات ہے، شراب خانہ بند ہو چکا، ملازم گھروں کو جا چکے، ابھی تمہیں شراب نہیں مل سکتی، کل صبح آ جانا۔ وہ دستک دینے والا کہتا ہے میں شراب لینے نہیں آیا، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس کو دینے آئے ہو؟ کہا بشر بن حارث کو۔ کہا بشر بن حارث میں ہوں۔ کہا کس کی طرف سے خوشخبری لائے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا ہوں۔ وہ دستک دینے والا اللہ کا ولی تھا، کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے خوش قسمت تھے کہ صبح اور شام اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کرتے تھے، صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں کو نبی کے دیدار سے ٹھنڈا کرتے تھے، عشق کی آگ کو نبی کے دیدار سے بجھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو خواب میں آقا کا دیدار کرتے ہیں، اور پھر وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو میدان محشر میں آقا کا دیدار کریں گے، اور کتنے بدقسمت ہیں وہ جنہوں نے نہ آقا کی صحبت پائی، نہ خواب میں کبھی دیکھا، اور حشر میں بھی انہیں دھکے مار کر اس لائن سے نکال دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اے میرے حبیب آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے آپ کی سنتوں کے جنازے نکالے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ آمنہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے نور نظر کو دیکھا، مکہ کے در یتیم کو دیکھا، سرور کائنات کو دیکھا، شافع محشر کو دیکھا، وجہ کائنات کو دیکھا، افضل الرسل کو دیکھا، سید الانبیاء کو دیکھا، سید الاتقیاء کو دیکھا، امام المجاہدین کو دیکھا، امام المبلغین کو دیکھا، امام الشہداء کو دیکھا۔ میں نے آمنہ کے لال کو خواب میں دیکھا۔ آقا نے کہا جاؤ اور بشر بن حارث جو میرا دوست ہیں اس کو میرا سلام کہنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مجھ گناہگار کو آمنہ کے لال کا سلام وہ کیوں؟ اس دستک دینے والے نے کہا اس لیے کہ کچھ دن پہلے تو نشے کی حالت میں مدہوش لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام پڑا ہوا دیکھا، تو نے نشے کی حالت میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر اللہ کے نام کو چوما تھا، آنکھوں سے لگایا تھا، سینے سے چپکایا تھا، سر پر رکھ کر کہا تھا یہ میرے اللہ کا پیارا نام، اس کا مقام وہ نہیں یہ ہے بشر، وہ تو تیرا مقام تھا، تو نے اللہ کے نام کو محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ چوم کر سر پر رکھا تھا۔ اللہ نے اس وقت اعلان کیا آج کے بعد میں بشر کو فرش سے اٹھا کر عرش پر رکھ دوں گا۔ وہ اللہ کا ولی بن گیا، اور پھر بشر بن حارث سے بشر حافی بن گیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا۔ وہ زمین پر جوتوں سمیت نہیں چلتے، کہتے تھے اس زمین کو میرے اللہ نے اپنا فرش بتایا، تو میں اللہ کے فرش پر جوتوں سمیت کیوں چلوں؟ ہمارے گھر میں کوئی قالین پر جوتوں سمیت آتا ہے؟
कारपेट बिछाओ, कोई जूतों समेत आता है? बिस्तर पर कोई जूतों समेत आता है? अदब का मकाम है। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब, आजिजी हो। और अदब किस में होता है? जिसमें तकब्बुर नहीं होता। और तकब्बुर किस में नहीं होता? जिसमें आजिजी होती है। मशहूर मारूफ उलमाए कराम के बयानात और हमदोनात के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल RM इस्लामिक मीडिया।